السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا کیونکہ یہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سلفائڈ کی ایپیسوڈ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا، سعیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا بہت پسند تھا اور وہ تھا حشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ حشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی۔ ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ، لیکن تمہیں پتہ ہے شامو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہر شام کا نام بگاڑ کر وہ ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ ہر شام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو، وہ بہت ڈھیر تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1 2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی، ساتھ میں ایک ماں کا بچہ لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی اسے پیار دیں، سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ تنزیہ ہنسی کے ساتھ۔ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائیں، میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا۔ ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔ ہر شام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پر آر جے نے ایک اور کہا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ تبھی ہنستا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو بابا؟ ابھی تک تو 1 ہی سال ہوا ہے۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد ہر شام اٹھا، پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہر شام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا نا، اس لیے۔ اور پھر حشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم و عظیم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ دیکھو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیل، بس ایک بات کا جواب دے جاؤ۔ اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آرجے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالات کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آرجے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں۔ پھر تمہارے نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا؟ سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی کریٹر، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اسے خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا، پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔
جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ہم بلڈی مسلمز، طنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا، کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے، بنا سوچے منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو کہ آج جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ شہزادی تھی، اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی۔ سینکڑوں لوگوں کی ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکت بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پہ اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتیسی نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، میں میڈی بھورا پھنسا تھا۔ بولو اب۔ اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن ٹھوڑی پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی، نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی وہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب دیکھا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا۔ وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، نیچے گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھیں۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو ان کے محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، منکوں سے لدا وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا تو، ہرگز نہیں کر سکتا۔ بس اسے عاشق بنا لے۔ ہاں، اللہ کو عاشق بنا لے۔ وہ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی اور پھر
سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس فقیر کو دے مارا تھا۔ بکواس کرتا ہے پاگل جاہل، اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل یہاں سے۔ یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ اگر ہم منصور حلاج کا واقعہ دہرائیں، اس وقت کے سوئے ہوئے علماء نے اسے گمراہ ہونے کے فتوے صادر کر دیے تھے۔ اس واقعہ کو یوں بیان کیا جاتا ہے: عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ حسین بن منصور حلاج نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر ان الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء ظاہر کا دل بیدار نہ تھا، اس لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے سے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نکلز کہتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تھا تو وہ تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوست ابو بکر شبلی کو کہا، آپ کے پاس مسلح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر منصور نے مسلح بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو، بقول علامہ اقبال۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قید و بند میں تھے تو ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے یہ بات ان الحق کہی ہو اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ مولانا رومی مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا ان الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدائے حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ جب حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا تھا کہ وہ حلولی تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ سنا ہوا واقعہ ایک خواب کی مانند گھومنے لگا، سب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا تھا۔ گھورتا کیا ہے، نکل یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی۔ فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سوں کو برباد کرے گی اور بہت سوں کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا چلایا تھا۔ خانم ڈر کر پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بھی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آرجے کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئیں۔ بے اختیار ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، اونچی آواز میں میوزک لگائے سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا، نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے حیران کرتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سعیدوں کے گھر میں اتنی بے حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ او ہو بی جان، کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون سے پوچھ رہا تھا جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ لا حول ولا قوت! بی جان بڑبڑائی۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا اس خاندان کا وارث ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
बी जान को उस पर अफ़सोस होता है। मैं तो ऐसा ही हूँ बीजान, और मुझे किसी की परवाह नहीं। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था और ना बीजान को बैठने का कहा था। अल्लाह तुम्हें हदायत दे, आमीन। बीजान की बात पर उसने छत फाड़ कह कहा लगाया था, जबकि बीजान अपना फोन जलाती वापस चली गई थी, जबकि पूरा कमरा एक बार फिर म्यूजिक से गूंज उठा था। सुबह के 3 बज रहे थे और इतनी ठंड में वो स्विमिंग कर रहा था। हशाम ने अपनी खिड़की से उसे देखा था और फिर सर झटक कर खिड़की बंद कर दी थी। वो ऐसा ही था, उसे सारी रात नींद नहीं आती थी। अलबत्ता जहाँ ही सुबह के 5 बजते थे, उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती थी। वो 24 घंटों में से सिर्फ 3 घंटे सोता था। वो मछली की तरह ठंडे पानी में तैर रहा था। इस आम इंसानों की निस्बत ठंड कम लगती थी। 4 बजे वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था। शालिनी के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे और वो कौन सा लड़कियों से दूर भागता था। फौरन उसे जवाब दिया था। तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? शालिनी ने पूछा था। कॉल मी ऐप। उसके तुम कहने पर आरजे ने एक तरह हुक्म दिया था कि मुझे आप बुलाओ। शालिनी की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। ओके ओके मिस्टर आरजे। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। फिर वो काफ़ी देर तक उससे मुख्तलिफ सवाल जवाब करती रही थी और वो हर बार पहले से ज़्यादा उसे उलझा देता था। वैसा अच्छा हो आप मुस्लिम नहीं हैं, मुझे मुसलमान नहीं पसंद, लेकिन आप हर तरह से पसंद हैं आप। शालिनी ने खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछाली थी। लेकिन मुझे तुम ज़रा नहीं पसंद। वो साफ गोई से जवाब दे चुका था। क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत नहीं है, तुम्हारे होंठ पुरकशिश नहीं है, नाक थोड़ी फैली हुई है, आंखों को तुमने लाइनर लगाकर बड़ा किया हुआ है और रंग को फिल्टर से गोरा किया है। तुम्हारे जिस्म जिस्म में फिटनेस नहीं है। वो कमाल महारत से जवाब देकर उसे सर से पांव तक आग लगा चुका था। कितनी ही देर शालिनी को यकीन नहीं आया कि किसी लड़के ने उसके मुतलिक ऐसी बात की थी, जो अपनी खूबसूरती और जहानत दोनों में मशहूर थी। अब गुंग बैठी थी। हाउ डेयर यू। होश में आने के बाद वो चिल्लाई थी, जबकि आज ये नींद की वादी में उतर चुका था, क्योंकि घड़ी ने 5 का घंटा बजा दिया था। ये रहमान प्रोडक्शन का स्टूडियो था। शानदार केबिन के अंदर मिस्टर रहमान अपनी कुर्सी पर विराजमान था। सामने टीवी पर किसी गुलकार की परफॉर्मेंस देख रहा था। सर, आरजे नौजवानों में बहुत मशहूर हो चुका है। उसकी फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच चुकी है। सेक्रेटरी ने अपने सामने बैठे मिस्टर रहमान से कहा, जो बहुत गौर से गाना गाते लड़के को देख रहा था। जानता हूँ। मिस्टर रहमान ने दो लफ्जी जवाब दिया। फिर क्या सोच रहे हैं आप सर? हम अपनी नई एल्बम मरजान के लिए इसे कास्ट कर सकते हैं। आवाज़ अच्छी है, दम भी है, लेकिन लड़के के पास जज्बात नहीं है। और तुम जानते हो, मुझे ऐसे गुलकार पसंद हैं जिनकी आवाज़ दिल से निकलती हो। जी सर, फिर ये कि मैं अभी इसे कास्ट नहीं कर सकता। मैं इंतज़ार करूँगा तब तक का जब तक इसके अंदर जज़्बात ना जाग जाएँ। इसके दिल से निकली आवाज़ जब मेरे दिल पर लगेगी, मैं खुद जाऊँगा इसके पास और तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। ये तो तय है, जब तक हमारी आवाज़ दिल से ना निकले तासीर नहीं रखती। जज़्बात की आवाज़ में एक अलग जादू होता है। मिस्टर रहमान ने अपना फैसला सुनाया तो सेक्रेटरी ने इस बात में सर हिला दिया। उसे आरजे बहुत पसंद था। वो चाहता था उनकी अगली एल्बम में वो काम करे। लेकिन शायद वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आरजे के पास जज़्बात नाम की चीज़ नहीं थी। अगर थी भी तो वो उसे कंट्रोल करना अच्छे से जानता था। अच्छे रहते हैं वो लोग जो अपने जज़्बात को किसी के सामने अयान नहीं होने देते, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। अपने लाडले को अच्छे से समझा दे बीजान कि जब तक वो मुल्तान में है कोई नया ड्रामा ना करे। इलेक्शन के दिन सर पर हैं और मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सैयद जबील ने अपने सामने बैठी बीजान से कहा। नहीं करेगा वो ऐसा। बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। बीजान ने तसल्ली दी। जितना वो बड़ा होता जा रहा है उसके कारनामे उससे भी बढ़ रहे हैं। अल्लाह जाने ये लड़का सैयद खानदान के साथ क्या करेगा। सैयद जबील गालिबन अपने बेटे से बहुत तंग थे। मैं हशाम से बात करती हूँ, वैसे भी कल वो वापस चला जाएगा। परेशान होने वाली क्या बात है? क्या पता वो जाते जाते कुछ कर जाए, कोई उसकी पेशगोई भी तो नहीं कर सकता। सैयद जबील ने उठते हुए अपनी चादर दुरुस्त की और बाहर की तरफ चले गए।
सीढ़ियों पर खड़े आरजे ने अपने बाप की आवाज़ साफ सुनी थी और फिर उसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई। यानी पक्का वो कुछ करने वाला था। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहाँ बर्फ बर्फ मोहब्बतों पे, गमे जहाँ का असर ना हो। राहो रस में दुनिया की बंदिशें, गमे ज़ात के सभी ज़ायके, समय कायनात की तलखियाँ किसी आँख को भी छू न सकें। वो एक खूबसूरत दुनिया थी, जहाँ तक नज़र जाती थी सफ़ेद बर्फ ने हर चीज़ को सफ़ेद बना दिया था। और इस सफ़ेद बर्फ की चादर के दरमियान खड़ी वो इमारत, हाँ, वो शहज़ादियों के देश में आ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाक़ई वहाँ मौजूद थी। आस-पास से गुज़रते लोग जो अपने से ज़्यादा वज़न के ऊनी कोट में मलबूस उसे अजीब-सी तमानत बख्श रहे थे। उसने कदम बढ़ाए और इमारत की तरफ चलना शुरू किया। अभी वो कुछ फासले पर थी कि हानि, हानि आपी, उठ जाओ जल्दी। उसके नाम की पुकार कानों से टकराई। कोई उसे बुला रहा था। हानो आपी, जवाद उसका नाम बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। क्या है? वो सख्त बदमज़ा हुई। उठ जाओ, मेहरू आपी की कॉल आई है, बुला रही है आपको। वो उसकी रज़ाई खींचते हुए बता रहा था। आ रही हूँ, जाओ तुम। बस थोड़ा सा फासला रह गया था। ये लोग कभी मुझे मेरे ख्वाबों में भी सुकून से नहीं रहने देंगे। वो बुड़बुड़ा रही थी। उसे ख्वाब टूट जाने का दुख हुआ था। ऐसा तो हमेशा होता आया था, लेकिन जाने क्यों परियों के देश जाने के ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो लाख समझदार से ही, लाख बड़ी से ही जो वो बन गई थी, उसका अंदर अब भी वैसा ही था, मासूम परियों के ख्वाब देखने वाला। आरजे, आपका आईक्यू लेवल कितना है? आपको सब कुछ याद रहता है? क्या आप बताएंगे प्लीज अपना आईक्यू लेवल? उसकी नई 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 परफॉर्मेंस के नीचे किसी ने कमेंट किया था। ये सच था, उसे बचपन से लेकर आज तक का हर वाकया याद था। उसे हर शख्स याद रहता था जिसका उससे सामना होता था। उसे कुछ नहीं भूलता था। लड़के की बात सुनकर उसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैली और जिंदगी के कुछ औराक उसके दिमाग ने पीछे की जानी पलटे। उसके सामने खुले लैपटॉप पर एक नई फिल्म चलने लगी थी। मिस्टर जबील, आपने तो कहा था कि आपका बच्चा एक गैर मामूली बच्चा है, जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है, जिसका दिमाग बहुत शार्प है। जी जी, बिल्कुल। सैयद जबील ने अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अपनी बीवी को एक नज़र देखकर सामने बैठे शख्स को जवाब दिया। गलत, बिल्कुल गलत। आपका बेटा बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ही नालायक है। इसने आईक्यू लेवल का जो टेस्ट दिया है, इससे साबित होता है कि इसका आईक्यू लेवल 0 है। अगर यकीन नहीं आता तो पेपर देख लें। उस शख्स की बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें मजबूर किया था कि वो आरजे का आईक्यू लेवल टेस्ट करवाएं और उसके बाद अगर चाहें तो उसे किसी और स्कूल में मुंतकिल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उलट ही हो गया था। टेस्ट देखने के बाद से ये जबील को यकीन नहीं आ रहा था, जबकि आरजे पुरसकून सा बैठा था। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दरअसल स्कूल का प्रिंसिपल और हर टीचर जो आरजे की क्लास में आता था, वो उससे तंग था। बिलाशुबा वो गैर मामूली बच्चा था, लेकिन उसके सवालों ने टीचर्स का दिमाग हिला दिया था। प्रिंसिपल इस बच्चे को स्कूल से तो नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने आरजे के वालिदैन को नया मशवरा दिया था, जो बुरी तरह नाकाम रहा था। मैं आ रहा हूँ प्रिंसिपल सर, आरजे आ रहा है। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया था। चलें बेटा, मिसेस जबील ने उठते हुए अपने बेटे से कहा। यस मॉम। वो आराम से खड़ा हो गया था। वो लोग ऑफिस से बाहर निकल आए थे जब वो एकदम रुका। मॉम, शामू का फोन तो अंदर ही रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। किस कमाल से वो बिना बताए हशाम का फोन उठा लाया था। इससे पहले कि मिसेस जबील को कुछ कहती, वो अपना नन्हा सा हाथ छुड़ाकर ऑफिस की तरफ भागा। आरजे और कोई चीज भूल जाए, कमाल है। वो हैरान हुई। हेलो अंकल, वो उस शख्स के सामने जाकर खड़ा हो गया था। आपने अभी जो अंदर मिस से बातें की ना, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर आपने दोबारा से ये जबील से कहा ना कि मैं नालायक हूँ, तो मैं ये सबको सुनाऊंगा। आरजे ने अपनी जैकेट से फोन निकालते हुए कहा, जो उसने मुश्किल से छुपाया था, जबकि सामने बैठे शख्स को कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने कहा ना मिस जिया, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। उसने बटन दबाकर रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसे सुनकर उस शख्स के पसीने छूट गए थे।
बेस्ट ऑफ द लक अंकल। वो मुस्कुराता हुआ बाहर की जानिब आया था। वो आरजे था। वो इतनी आसानी से किसी को खुद को जानने का मौका नहीं दे सकता था। उसका दिमाग शैतान से ज्यादा तेजी से काम करता था। शैतान भी जैसे आरजे का क्लास फेलो रहा था। वो होठों के हिलने से जान लेता था कि दूर इंसान क्या बात कर रहा है। बताएं ना आरजे, आपका आईक्यू लेवल कितना है? मैं आपका इंटरव्यू अपने मैगजीन में छापना चाहता हूँ। ज़ीरो। एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो लैपटॉप बंद कर चुका था। उसे फ़िक्र नहीं थी, सामने वाले बंदे को कितनी हैरत हुई थी। बस वो ऐसा था, बचपन के वाक़ये ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैला दी थी। हर कोई उदास आँखें लिए फिरता है, हर कोई मोहब्बत का सज़ावार हो जैसे। तुम सोच नहीं सकती एला, आज मैं बहुत खुश हूँ। माही के हाथ शिद्दत जज़्बात से काँप रहे थे। बताओ मैं अब क्या करूँ? कैसे उस शख़्स से बात करूँ? माही की आवाज़ भर आ गई थी। सामने लैपटॉप पर उस शख्स की तस्वीर चमक रही थी। कितनी मुश्किलों से ढूंढा था उसे माही ने। करना क्या पागल, सबसे पहले उसे ऐड करो, फिर बात कर लेना। एला ने मशवरा दिया। वो मुझसे बात तो करेंगे ना? माही को यकीन नहीं आ रहा था। वो उसी शख्स का अकाउंट था। सैयद हशाम बिन जबील। हाँ, यही नाम था उस शख्स का जो सफ़ेद कलफ लगे कपड़े पहने, भूरे रंग की चादर को कंधों पर फैलाए अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा था। वो बिना पलके झपकाए उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देख रही थी। होश में आओ माही, इससे पहले कि देर हो जाए, बात कर लो। एला कहती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि माही के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नमी चमकी थी। वो शख्स किस हद तक उसे अजीज हो चुका था, वो खुद भी नहीं जानती थी। हानी, तुम्हें वो स्मारापी याद है जो स्कूल में हमारी सीनियर थी? मेहरू ने सामने बैठी हानम से पूछा, जो तेजी से रजिस्टर पर कलम चला रही थी। नहीं, कुछ खास नहीं। वही जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, जिससे टॉप भी किया था। मेहरू ने याद करवाना चाहा। क्या हुआ उसे? हानम ने पूछा। उसकी मम्मा का प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा खासा है। उन्हें 2 माह के लिए एक टीचर की जरूरत है। कल अस्मार आपी की कॉल आई हुई थी। वो पूछ रही थी कि अगर कोई टीचर हो। एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बस 2 माह। हानम के ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा। क्या वो मुझे रख लेंगे? उसका जहन मेहरू की बात को समझ गया था। हाँ, मैंने बात की थी। वो कह रहे थे अगर डेमो अच्छा दिया तो। मैं कोशिश करूँगी, 2 माह ही काफ़ी है मेरे लिए। अब हानम का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वैसे वहाँ सारे टीचर्स बहुत हाई क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है और अस्मारा आपी मेरी बात भी मान लेती हैं। वो अपनी मम्मा को मना लेगी। लेकिन तुम सोच लो, 2 काम एक साथ कर लोगी? टाइमिंग क्या है कॉलेज की? हानम ने पूछा। सुबह 8 से 1 बजे तक। बस ठीक, एकेडमी का टाइम 2 बजे से शुरू होता है। बस 2 माह की तो बात है, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। हानम के दिमाग से जैसे बहुत सा बोझ उतर गया था। अलबत्ता अब उसे एक नई फ़िक्र थी। पता नहीं उसे ये जॉब मिलती है या नहीं। हर शाम आरजे को बुलाने उसके कमरे में आया था, लेकिन वो उसे वहां नजर नहीं आया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और शॉवर की आवाज़ से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अंदर था। अभी वो कुछ कहने वाला था जब उसकी नज़र आरजे के मोबाइल पर पड़ी, जो ब्लिंक कर रहा था। वो वाहिद शख्स था जो उसके फ़ोन को हाथ लगा सकता था। हरशाम ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और दूसरे ही पल उसे झटका लगा था, जैसे कोई करंट। हाँ, मोबाइल फ़ोन से। डोंट टच माई फ़ोन यू ब्रोमाइड्स। मोबाइल की स्क्रीन से आवाज़ उभरी थी और उस पर लिखा भी चमक रहा था। एक बड़ा सा टाइगर मुँह खोले खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था, जिसके मुंह में ये अल्फाज चमक रहे थे। क्या हुआ शामू? काका डर गए। अंदर से उसकी आवाज़ उभरी थी। जाने उसे कैसे पता चल जाता था? डूब के मर जाओ तुम, इंतहाई कोई जलील इंसान हो वैसे। हर को गुस्सा आ गया था, जबकि आरजे का कहकहा उभरा था। ब्रोमाइड साहब, क्या लेने आए हो मेरे कमरे में? उसके ब्रोमाइड कहने पर हशाम मजीद तपा। तुम्हें पता भी है ब्रोमाइड का मतलब क्या है? ये तो तुम्हें पता होगा शामू काका, इंग्लिश लिटरेचर तो तुम पढ़ रहे हो। ब्रोमाइड्स का मतलब पुराने ख्यालात। क्या तुम्हें मैं पुराने ख्यालात का लगता हूँ? हशाम को उसका ब्रोमाइड कहना बुरा लगा था। जी बिल्कुल। शामू काका, आप इस बात का अंदाजा अपने ओल्ड फैशन कपड़ों से लगा लें। वो तुर्की पर तुर्की जवाब दे चुका था, जबकि हशाम दांत पे भेज कर रह गया था। नहाकर जल्दी नीचे मरो, मदीहा आई है तुम्हें बुला रही है। मदीहा हशाम की छोटी बहन थी जो डॉक्टर बन रही थी।
وہ کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ آرجے سے بحث کرنا فضول تھا۔ رہنے دو ہانی، ایک وقت میں تم سے دو کام نہیں ہوں گے، پھر تم کہو گی کہ پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی۔ آسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی نہیں دے پا رہی اماں، فائدہ ہی ہوگا نا مجھے، بس 2 مہینے کی تو بات ہے، ہانی نے جواب دیا۔ اچھا ہے، جانے دیں امی، گھر میں رہ کر بھی تو اس نے کتابیں چاٹنی ہیں، باہر نکلے گی، باہر کی دنیا سے ملے گی، اس کا غصہ بھی کم ہوگا۔ ماہم نے ٹانگ اٹکائی۔ خانم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اسے چھوڑو، تم کھانا کھاؤ، اس کی تو عادت ہے بولنے کی، آسیہ بیگم نے اپنی خانم سے کہا، جسے بہت جلدی غصہ آتا تھا۔ البتہ وہ غصہ دوسروں پر کم اترتا تھا، اندر ہی اندر پینے کی وجہ سے وہ بہت تلخ ہو گئی تھی۔ بس اماں، 2 ماہ، 10,000 دیں گے وہ لوگ۔ ایک بار داخلہ چلا جائے گا اور دوسری دفعہ کی تنخواہ میں کوئی موبائل لے لوں گی، انٹرنیٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے مجھے۔ آج وہ پوری محنت کر کے گئی تھی، کلاس اور پرنسپل کو اس کا ڈیمو پسند آ گیا تھا۔ کل سے وہ باقاعدہ اپنی ٹیچنگ کا آغاز کرنے والی تھی۔ یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے مجھے رکھ لیا، اگر انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ رکھتے کیوں نہیں بھائی، 30,000 جس ٹیچر کو دیتے تھے انہوں نے، اب اس کے بدلے انہیں 10,000 میں ٹیچر مل گئی ہے، کیسے نہ رکھتے؟ ماہم باز نہیں آتی تھی۔ تم چپ کر کے بستر لگا دو، مجھے نیند آئی ہے بہت۔ وہی کر رہی ہوں، دیکھ تو لو پہلے۔ خانم کی بات پر بستر لگاتی ماہم نے جواب دیا تھا، جبکہ خانم کا دماغ ٹیچنگ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے ٹیچنگ کرنا نہیں پسند تھا، لیکن وقت انسان سے کیا کچھ کروا لیتا ہے۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ فٹ بال لے کر سعیدوں کی حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا، جہاں علاقے کے لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے۔ ارے آرجے، آؤ آؤ، لڑکوں نے اسے دیکھ کر آواز دی، اور وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک انسان کو تلاش کر رہی تھیں، جس کا کل مدیحہ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ گھر آ رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ تو ایک لڑکے نے بائک پر ان کا پیچھا کیا تھا اور کچھ نازیبا کلمات بھی اچھالے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سید خاندان کی لڑکی تھی۔ جلد ہی اس کے کمپیوٹر سے تیز چلتے دماغ نے اس لڑکے کو سکین کیا اور پھر وہ فٹ بال کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ کچھ دیر نارمل کھیلنے کے بعد اس نے لڑکے کا نشانہ رکھ کر فٹ بال کو کک لگائی اور منہ پر دے مارا تھا، اور پھر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ سارے لڑکے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ بری طرح اب اس لڑکے کو ہاتھوں اور لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ آرجے لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا، اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس لڑکے کو جان سے مار دیتا۔ دیکھنے میں وہ دبلا پتلا سا تھا ابھی، لیکن اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ کافی طاقتور تھا۔ بڑے سائیں جلدی چلیں، وہ باہر میدان میں چھوٹے سائیں حویلی کا ملازم بھاگا بھاگا حشام کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا آرجے کو؟ چھوٹے سائیں کے نام پر حشام کے کان کھڑے ہوئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ وہ جی باہر سائیں ایک لڑکے کو مار رہے ہیں، ملازم پھولی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولا تھا، اور حشام اس کی بات پوری ہونے سے پہلے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ میدان میں پہنچ گیا تھا۔ وہ لڑکا نیچے پڑا تھا، جبکہ آرجے اس کے منہ پر گھونسے مار رہا تھا۔ آرجے، پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ حشام نے اسے پکڑ کر لڑکے سے دور کیا، جس کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ آرجے کی گرفت سے نکلنے کے بعد لڑکا درد سے کرا رہا تھا۔ ملازم اسے اٹھانے کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو جاہل انسان۔ لڑکے کی حالت دیکھ کر حشام کا دماغ گھوما تھا اور اس نے آرجے کو زور سے دھکا دیا تھا، جو خون خوار نظروں سے اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں ملازم اس لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ کیوں مارا اسے؟ حشام نے سوال کیا، جبکہ آرجے نے اب حویلی کا رخ کر لیا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اس کے جواب نہ دینے پر حشام چلایا۔ ریلیکس شامو کاکا، بلا وجہ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ حشام دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، پیکنگ بھی کرنی ہے، آ جاؤ چائے پیتے ہیں، پھر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ وہ حشام کو سلگاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حشام سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ خانم صبح صبح کالج کے سٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہے۔ مس خانم، آ جائیں، آپ کو آپ کی کلاس دکھاؤں۔ کالج کی کوآرڈینیٹر نے اسے پکارا۔ وہ سنبھلتی اس کے پیچھے لپکی۔ یہ ایف ایس سی پارٹ 2 کی کلاس ہے، آج سے آپ انہیں کیمسٹری پڑھائیں گی۔
وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں۔ کلاس میں ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری جانب لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ خود ابھی چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکوں کو کیسے کنٹرول کرے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کیمسٹری کی نئی میم ہیں، اچھے سے خوش آمدید کرو انہیں۔ کوآرڈینیٹر سمیہ نے اس کا کلاس سے تعارف کروایا۔ انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے؟ کوآرڈینیٹر کی اس بات پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ خود ابھی طالب علم تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا غلط تعارف کیوں کروایا گیا، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے وہ پوچھتی سمیہ کلاس سے جا چکی تھی۔ کلاس میں موجود طلبہ و طالبات اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، اور پھر یہ موقع بھی پہلا تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ میم، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ام حانم، وہ اپنے آپ کو پر اعتماد بناتے ہوئے بولی تھی۔ نائس نیم میم، لڑکوں کی طرف سے پہلا کامنٹ آیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر اب وہ کلاس کا تعارف شروع کر دیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکا کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے یہاں بلایا جائے۔ سید جبیل کافی غصے میں تھے۔ وہ بے چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ سامنے بی بی جان لکڑی کی بڑی سی کرسی پر براجمان تھی۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا تو کیا جواب دیتا میں گاؤں والوں کو؟ یہ سب آپ لوگوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بی جان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس نے ایسا کیا۔ بلاخر بی جان نے پہلی بار کچھ کہا۔ وجہ جو بھی ہو، اسے کس نے یہ حق دیا کہ وہ لوگوں کا سر پھاڑتا پھرے؟ اب کیا جواب دوں میں اس کے ماں باپ کو جو پنچایت بلانے کا کہہ رہے ہیں؟ بابا سائیں، آپ پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں بات۔ ویسے بھی اس لڑکے نے غلط حرکت کی پہلے۔ حشام نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ بے شک اس کی حرکت غلط تھی، میں خود نمٹ لیتا، یہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ اس سارے واقعے میں مدیحہ خاموش بیٹھی تھی۔ جاؤ اسے بلاؤ، معافی مانگے گا وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے۔ بی جان نے مدیحہ سے آرجے کو بلانے کا کہا۔ لیکن بی جان، وہ تو چلا گیا، مدیحہ نے جواب دیا۔ دیکھ لیا آپ نے، ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے خود بھاگ گیا۔ اچھا ہوا بابا سائیں چلا گیا، یہاں رہتا تو پھر کچھ غلط کرتا۔ آپ آرام کریں، میں کرتا ہوں بات ان لوگوں سے۔ اگر وہ پنچایت کا کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سیدوں کی لڑکی پر جملے کسنے کی پاداش میں ان کے خاندان کو بھی سزا ملے گی۔ وہ سرد سے لہجے میں کہتا حویلی سے نکل کر درباری حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی بھی میں ہی ہوں، اور اسے کسی شاعر کی بات یاد آئی۔ حیران سبھی کو کر گیا منصف کا فیصلہ، رند کو سزا نہ مل سکی، قاضی نشے میں تھا۔ اگر آپ کے لاڈلے کو معافی مانگنی پڑ گئی نا تو کبھی بھی نہیں مانگے گا، اور الٹا مجھے ہی شرمندہ کروائے گا، سید جبیل بی جان سے کہہ رہے تھے، اور بی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو کس طرح سدھاریں۔